تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک ملک دو ایسی طاقتوں کے بیچ پل کا کام دے سکتا ہے جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں؟ چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ خطرناک کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس میں کیا واقعی کوئی خاص کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ جو بات ہے نا، امریکہ بہت تاریک دور کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ہمارے سورس مٹیریل سے لی گئی ہے، اور یہ امریکہ ایران تعلقات کے حوالے سے آپ سمجھ لیں ایک بہت سیریس وارننگ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کتنی نازک ہے اور خطرات کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس ساری ٹینشن کی جڑ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے امریکہ کی اس پالیسی کو دیکھنا ہوگا جسے میگزیمم پریشر کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل کہانی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ سورس مٹیریل میں میکسیمم پریشر کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اور اصل میں یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایران کے خلاف اسٹریٹجی کا آپ کہہ سکتے ہیں سینٹر پوائنٹ تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ایران پر اتنی سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں کہ اس کی اکانومی بالکل بیٹھ جائے، اور پھر ایران مجبور ہو کر مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا اور امریکہ کی شرطیں مان لے گا۔ یہ تھا پورا پلان۔ تو اس مہم کا مقصد صرف پریشر ڈالنا ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی اور مقاصد بھی تھے، جیسے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنا، خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنا، اور آخر میں امریکہ کے اپنے مفادات کو پورا کرنا۔ تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی جس کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے۔ اچھا، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو داؤ پر کیا کچھ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اثرات صرف امریکہ اور ایران تک نہیں رہنے والے۔ سورس کے مطابق یہ صرف ٹارگٹس نہیں ہیں، یہ تو عام زندگی کی شہ رگ ہیں۔ سوچے ذرا، انرجی، بجلی، سٹوریج، ڈیٹا سینٹرز، ان پر حملہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا لاکھوں لوگوں کی زندگیاں الٹ پلٹ ہو جانا اور پوری دنیا کی معیشت کا ڈسٹرب ہو جانا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، یہاں اصلی ٹھوس خطرات ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی پورے خطے کو ایک ایسی جنگ میں جھونک سکتی ہے جس کے اثرات پھر پوری دنیا محسوس کرے گی۔ تو جب یہ ٹینشن اتنی بڑھ چکی تھی اور لگ رہا تھا کہ تنازع کسی بھی طرف جا سکتا ہے، اس وقت پاکستان ایک ممکنہ ثالث کے طور پر سامنے آیا اور اس نے ایک باقاعدہ پیشکش کی۔ دیکھیے، یہ بیان صرف ایک پیشکش نہیں ہے، یہ اصل میں پاکستان کی اس کوشش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے۔ اس سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن صاف نظر آتی ہے کہ بھئی ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، پاکستان یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس کی ثالثی کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں اس پر راضی ہوں، اور یہی چیز اس پورے مشن کو بہت ہی نازک اور مشکل بنا دیتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے سارے ملکوں کے ہوتے ہوئے آخر پاکستانی کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے پاکستان کی پوزیشن میں؟ کیا چیز اسے منفرد بناتی ہے؟ چلیے اس کو تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ دیکھیں، پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے، ساتھ ہی وہ امریکہ کا ایک بڑا غیر نیٹو اتحادی بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کی پوزیشن ایران سے بالکل الگ ہے، اور شاید یہی حیثیت اسے ایک ایسا غیر جانبدار ثالث بناتی ہے جس کی بات شاید دونوں طرف سنی جائے۔ یہاں پاکستان کے سفارتی توازن کی پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو ایک بڑا اتحادی ہے، دوسری طرف ایران ہے جو پڑوسی ملک ہے اور رشتے پیچیدہ ہیں، اور پھر چین ہے جو ایک بہت بڑا سرمایہ کاری کا شراکت دار ہے۔ تو پاکستان کے ان سب اہم کھلاڑیوں کے ساتھ روابط ہیں، اور یہی چیز اسے ایک منفرد پوزیشن دیتی ہے۔ تو دلیل یہ ہے کہ تعلقات کا یہی جو جال ہے، یہی پاکستان کو ایک مؤثر میزبان بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امریکہ کے سیکیورٹی خدشات کو سمجھتا ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایران کے مسائل سے بھی واقف ہے، اور ضرورت پڑنے پر وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے پاکستان کے ممکنہ کردار اور اس صورتحال کی پیچیدگیوں کو سمجھ لیا ہے، تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اختتام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے اور کون سے سوالات ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں۔ اور یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ کیا ایک ملک کی سفارت کاری عالمی اور علاقائی طاقتوں کے بیچ ایک بڑے تنازع کو روک سکتی ہے؟ یہ سوال صرف پاکستان کے کردار پر نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور میں سفارت کاری کی طاقت اور اس کی حدود دونوں پر ایک سوال ہے۔ اور جیسا کہ ہمارا سورس مٹیریل نتیجہ اخذ کرتا ہے، دنیا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جیت مذاکرات کی ہوتی ہے یا تنازع کی، کیونکہ اس صورتحال کا جو بھی انجام ہوگا اس کے اثرات صرف ان دو ملکوں پر نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل پر پڑیں گے۔ فیصلہ اب یا تو بات چیت کی میز پر ہوگا یا پھر میدان جنگ میں۔